اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی غلاموں کی خرید و فروخت، اور آج اس کے بارے میں کچھ مستحب چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کیا کیا اس وقت اگر کوئی غلام خریدتا ہے تو اس پر کیا چیزیں مستحب ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ یستحب تغییر اسمہ، یعنی اگر آپ کوئی غلام یا کنیز خریدیں تو مستحب ہے اس کے نام کا بدلنا، تبدیل کرنا، کہ اس کا نام کچھ اور ہے تو پھر اسے آپ کسی اور نام سے یاد کریں۔ وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ اسْمِهِ، اور مستحب ہے اس کے نام کا بدلنا۔ وَإِطْعَامِهِ شَيْئًا مِّنَ الْحَلَاوَةِ، اور اسے کھلانا کوئی میٹھی چیز۔ یعنی جب خرید کے لائے تو کیا کرے؟ پہلے صحیح ہے اس کا نام بدلے، پھر اسے کچھ کھلائے۔ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمْ، اور اس کے بدلے میں 4 درہم کا صدقہ دے۔ میں آیا 4 درہم کے مساوی، 4 درہم جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ کیوں مولانا؟ کیا کرے بیٹا؟ درہم 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 5 نقود 1 گرام، 3 گرام، 18 نقود 1 مثقال شرعی، تقریباً 3 بجائے 1 دینار، یا 1 مثقال شرعی تقریباً 350، 1 مثقال صرفی تقریباً 1 مد، تقریباً 1 سا، تقریباً 1 پر، تقریباً۔ درہم کا یہ نہیں دیا ہے کہ درہم کتنا ہوتا ہے، دینار کا تو دیا 1 مثقال شرعی یعنی 3.5 گرام مولانا۔ بہرحال اس کو دیکھ لیں گے۔ 4 درہم سے کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے۔ پھر ہے وَلَا يُرِيهِ ثَمَنُهُ فِي الْمِيزَانِ، کیا معنی ہوگا مولانا؟ وَلَا يُرِيهِ ثَمَنُهُ، کہ جس غلام کو آپ خرید رہے ہیں اسے آپ ترازو میں اس کی قیمت نہ دکھائیں۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے؟ وَلَا يُرِيهِ ثَمَنُهُ فِي الْمِيزَانِ، یعنی کیسے مطلب؟ وعلیکم السلام۔ اگر کسی غلام کی قیمت تو وَلَا يُرِيهِ ثَمَنُهُ، جیسے میں نے کہا کہ اس کی قیمت مثال کے طور پر 10 کنٹل گیہوں ہے، مثال کے طور پر 10 کنٹل گیہوں ہے، تو وہ گیہوں غلام کے سامنے وزن نہ کیے جائیں، ترازو میں اسے نہ دکھایا جائے کہ یہ تمہاری، جیسے مستحب قرار دیا گیا مولانا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اسی طرح غلام کے سامنے اس کی قیمت کو ظاہر نہ کریں۔ واضح؟ وَلَا يُرِيهِ ثَمَنُهُ، اور اسے نہ دکھائے اس کی قیمت، فی المیزان، ترازو میں۔ وَيُكْرَهُ التَّفَرْقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ قَبْلَ 7 سنین، ہاں مولانا، اور مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کنیز خریدی، اس کنیز کے کیا ہو؟ بچہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بچے اور ماں کے درمیان فاصلہ نہیں پیدا کرنا ہے، مکروہ قرار دیا گیا بین الام والولد۔ صحیح ہے؟
ماں اور بیٹے کے درمیان قبل 7 سنین 7 سال سے پہلے. یعنی ایسا نہیں کرے کہ کنیز کو الگ بیچ دے اور بیٹے کو الگ بیچے گا، نہیں، 7 سال تک دونوں کو کم سے کم ساتھ رہنا ہے. مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ بیٹا الگ بیچ دے اور ماں کو الگ بیچے، بچہ بھی چھوٹا ہو 5 سال کا ہو. واضح؟ تو وہی التفرقۃ، فاصلہ کرنا مکروہ ہے بین الام والولد، کہاں کہاں؟ ماں اور بیٹے کے درمیان قبل 7 سنین 7 سال سے پہلے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے مولانا، آپ نے ایک کنیز خریدی، جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کسی سے کنیز خریدی اور کنیز خریدتے ہی آپ نے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنائے، جمع کیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ کنیز جس نے بیچی اس کی نہیں تھی، یہ تو کنیز کسی اور کی تھی. جیسے دنیا میں آج ہوتا ہے نا، مال کسی کا بیچ کوئی اور دے، بیچ کے کوئی اور چلا گیا. آپ نے خریدنے سے والے سے کنیز خریدی، اس کے ساتھ جو اپنا معاملہ کرنا تھا کیا. بات پتا کیا چلا؟ اس کی تھی ہی نہیں. کس کی تھی؟ اس کا مالک تو فلاں شخص ہے. کیا کرے گا مولانا؟ اس کا مالک اس کنیز کو واپس لے لے گا. کہہ رہے والا بہارا، اگر ظاہر ہو یا معلوم ہو استحقاق العما، کنیز کا، کنیز کی ملکیت کا، بعد حملہا، صحیح ہے، اس کے حاملہ ہونے کے بعد. سمجھ میں آیا نا مسئلہ کیسے؟ کہ تھی کنیز کسی کی، بیچا کسی اور نے، جس نے خریدا اس کے ساتھ جمع کیا. ولو ظہر ولو تبین، اگر واضح ہو جائے استحقاق العما، کنیز کی ملکیت کا، بعد حملہا، اس کے حامل ہونے کے بعد، انتزعها المالک، تو جو اس کا مالک ہے وہ خریدار سے کیا کرے گا؟ اسے لے لے گا. انتزاع کے معنی ہوتا ہے لے لینا مولانا، نکال لینا. انتزعها المالک، تو اس کا مالک کیا کرے گا؟ اسے لے لے گا. اب چونکہ مولانا اس نے جمع کیا ہے نا، جمع کے لیے کیا کرے گا؟ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. وَعَلَى الْمُشْتَرِي یہاں بڑھا لے مولانا، اشر قیمتها، اشر بڑھا لے یہاں. سمجھ میں آئے؟ ہاں، اور مشتری پر، خریدار پر واجب ہے اشر قیمتها، اس کے 10ویں قیمت. ان کانت بکران، اگر وہ باکرہ تھی. ہاں فرق ہے مولانا، باکرہ ہے کہ سیب ہے. واجب ہے اس کے قیمت کا 10واں حصہ دینا. مثال کے طور پر اگر اس کی قیمت مولانا 1,00,000 روپے ہے تو یہ کتنا دے گا؟ 10,000 روپے. صحیح ہے نا؟ 1,000 روپے ہے تو کتنی دے گا؟ 100 روپے. اگر وہ باقرہ ہو تو اس کی قیمت کا 10واں حصہ دے گا. مثال کے طور پر 100 دینار ہے یا 100 درہم ہے تو 10 درہم. ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَنِصْفُهُ، ورنہ کیا کرے گا؟ ورنہ تو اس کی آدھی قیمت، نصفہ یا نصف العشر، 10ویں کا آدھا. دسویں کا آدھا. وَإِلَّا فَنِصْفُهُ، ورنہ وہ کیا کرے گا؟
اس کا آدھا دے گا، یعنی کتنا؟ مثلا 100 دینار اس کی قیمت ہے، 10 دینار بنتا ہے، 10واں حصہ، 10 کا آدھا کتنا بنے گا؟ 5 دینار۔ تو اس کی قیمت کتنی ہوگی پھر؟ یہ مالک کو دے گا، کون؟ خریدار۔ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ سُقُوطِهِ حَيًّا، صحیح ہے؟ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، اور وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا اس کی قیمت، یوم سقوطہ حیان، کہ جس دن وہ کیا ہو مولانا؟ زندہ پیدا ہو۔ سقوط ہی سے مراد ہے یعنی یوم ولادت ہی۔ ہاں مولانا، یعنی اگر وہ پیدا ہو رہا ہے بچہ تو اس کی قیمت جتنی ہے اس کی قیمت آ کی جائے گی، وہ قیمت بھی کس کو دے گا؟ وہ مالک کو دے گا، صحیح ہے؟ جو اس کنیز کا کون ہے؟ حقیقی مالک ہے۔ وَيُرْجِعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْبَائِعِ، ہاں مولانا کیا معنی ہوگا؟ وَيَرْجِعُ، صحیح ہے، بِذَلِكَ كُلِّهِ، صحیح ہے، یعنی خریدار کیا کرے گا؟ پلٹائے گا، بِذَلِكَ كُلِّهِ، یعنی ان سارے خرچ کو، عَلَى الْبَائِعِ، بیچنے والے کی طرف۔ وَيُرْجِعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْبَائِعِ۔ ایک نمبر کا حاشیہ چلیے، فی سائر النسخ خطافہ من اہل الحرب، مولانا اب یہاں پہ دیکھیں، لم یکن علم بالغصب وقت البیع، یعنی فرق دیکھیں مولانا کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے خریدا افنان سے، وہ کنیز افنان کی تھی نہیں، وہ کنیز تھی محمد علی حسین کی، افنان نے اسے بیچ دیا آپ کو، آپ نے قیمت کس کو دی؟ محمد علی حسین کو جب پتا چلے گا یہ تو ہماری کنیز ہے، تو چونکہ آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن بنایا، اس کی قیمت پلس کنیز، اس کا بچہ ہے تو وہ اس کی قیمت، سب آپ کس کو دیں گے؟ محمد علی حسین۔ اب آپ تو لاس میں گئے نا، آپ نے پیسہ دیا افنان کو، کنیز لی، لیکن کنیز تھی کسی اور کی، وہ واپس چلی گئی، کہا اس قیمت کے آپ حقدار ہوں گے اور بیچنے والے سے لیں گے جب آپ کو غصب کا علم نہ ہو، نہیں سمجھے؟ آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ انہوں نے غصب کر کے کسی دوسرے کی جبرن بیچی ہے کنیز، تو آپ ان سے سارا پیسہ وصول کریں گے، یعنی جمع والا بھی پیسہ جو 10واں حصہ دیا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ کنیز کی قیمت بھی ان سے لیں گے۔ لیکن اگر آپ علم جانتے تھے بیچتے وقت کہ نہیں یہ غصبی ہے اور اس کے باوجود خریدا تھا، تو آپ کا نقصان ہوگا خریدنے والے کا، اور پھر اسے کوئی قیمت کا حقدار نہیں ہوگا۔ وَيُرْجِعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْبَائِعِ، اور پلٹائے گا، یعنی بیہی بِذَلِكَ كُلِّهِ، یعنی ان تمام خرچوں کو پلٹائے گا، عَلَى الْبَائِعِ، بیچنے والے کی طرف۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ ان لم یکن علم بالغصب، کب پلٹائے گا؟ جب اسے غصب کا علم نہ ہو، وقت البیع، بیچنے کے وقت۔ اگر مولانا اسے علم تھا، علم کی صورت میں کیا ہوگا؟ علم کی صورت میں جو کچھ وہ مالک کو دے گا اس کا وہ حقدار پھر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟
اب اس کے بعد بحث آ رہی ہے مولانا، دیکھ لیجئے تھوڑا سا، زیادہ تو نہیں بچا تھا. وَيَجُوزُ شِرَاءُ مَا يَسْبِيهِ الظَّالِمُونَ. اب یہاں پہ دیکھیں مولانا، ما يُسَبِّيهِ الظَّالِمُونَ من اہل الحرب، صحیح ہے. وَيَجُوزُ شِرَاءُ، اور خریدنا جائز ہے. مثال کے طور پر مولانا، بادشاہ ظالم ہے، صحیح ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور ظالم بادشاہ نے کافر حکومت پہ حملہ کیا. ظالم بادشاہ ہے مسلمان لیکن کیا ہے؟ ظالم. مسلمانوں کے ساتھ اس نے حملہ کیا کس پر؟ کافروں پر. وہاں اس نے قیدی بنایا. اب جو قیدی میں آ رہی ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، ٹھیک ہے، بہنیں ہیں، ان سب کا خریدنا کیا ہے؟ اگر وہ بیچیں تو خریدنا کیا ہے؟ جائز ہے. واضح؟ جائز ہے. چونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ نے پڑھا ہے کتاب الجہاد کی ابتدا میں کہ جہاد کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے. تو یہ جو کافروں پہ حملہ بنا اذن امام کے جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حملہ کرے اور کچھ کنیزیں آ رہی ہیں اس میں، تو ان کنیزوں کو خریدنا کیا ہے؟ جائز. دیکھیے مولانا، وَيَجُوزُ شِرَاءُ مَا يُسَبِّيهِ الظَّالِمُونَ، اور خریدنا جائز ہے جسے کنیز بنائے ظالم. وَكَذَا بِنْتُ الْكَافِرِ، اسی طرح کافر کی بیٹی کا خریدنا جائز ہے. وَأُخْتِهِ، اور اس کی بہن کا خریدنا جائز ہے. وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَقَارِبِهِ، ان کے علاوہ دوسرے جو ان کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی خریدنا کیا ہے؟ جائز ہے. وَمَنِ افْتَرَى جَارِيَةً سَرَقَ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ. ہاں مولانا، اب یہاں ایک مسئلہ آ رہا ہے. ارض صلح سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کہیں کے کافر ہوں، انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی ہو اور جزیہ دیتے ہیں. ایسی صورت میں ان سے جنگ تو جائز نہیں ہے، لیکن وہاں سے کوئی ایک کنیز چورا لے، چورا کے لا کے بیچ دے، کیا حکم ہے؟ کہا وہ اصل مالک تو کیا کی جائے گی؟ پلٹائی جائے گی. نہیں سمجھ میں؟ اس لیے کہا وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً، اگر ایک کنیز خریدے سُرِقَ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ، جو چوری کی گئی ہو صلح کی زمین سے، ردها علی البائع، تو وہ بیچنے والے کو کیا کرے گا؟ پلٹا دے گا، کنیز کو پلٹائے گا. وَاسْتَرْجِعُ الثَّمَنَ، اور قیمت کو واپس لے لے گا. کنیز کو بیچنے والے کی طرف، وَاسْتَرْجِعُ الثَّمَنَ، اور قیمت کو واپس لے گا. اور مولانا اب یہ تو بیچنے والے سے قیمت لینا تھا، ہے نا؟ کہنا ہوا ان مات، اگر بیچنے والا مر جائے مولانا،
وَإِن مَاتَ اگر بیچنے والا مر جائے وَلَا قَبَلَهُ اور اس کا کوئی وارث بھی نہ ہو، دفعها إلى الحاکم، خریدنے والا وہ کنیز سونپ دے گا کس کو؟ حاکم شرعی کو. سمجھ میں آیا؟ دفعها الى الحاکم، تو پھر اب کس کو دے گا مولانا؟ جس سے خریدا تھا وہ کیا ہو گئی؟ جس سے خریدا تھا وہ مر گیا. اب کنیز کو کس کو پلٹا ہے؟ کہا حاکم شرعی کو پلٹا ہے. ولو دفع الى مملوک غیرہ، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.